اب آپ دیکھو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، نحن یوم بل قال بل انتم یومئذ کثیر، تم میجارٹی میں تو بہت رہیں گے۔ آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں نا، بہت میجارٹی ہے مسلمانوں کی ماشاءاللہ۔ صرف انڈیا کے بارے میں بولتے 20-25 کروڑ مسلمان ہیں، پکے کتنے ہیں نہیں معلوم، لیکن 15-20 کروڑ تو مسلمان ہے بول کے آتا۔ لیکن سنو اللہ کے نبی آگے فرماتے وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، یہ جملہ بڑا غور کرنے کا ہے میرے دوست۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مسلمانوں کا جو فل میجارٹی میں رہیں گے، ان کا حال ایسا ہوگا جیسے پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے۔ کہ پانی دیکھا نا کبھی، جیسے یہاں پر بھی ہم وضو کرتے ہیں تو پانی کبھی رکتا ہے، تو جب نل کھولتے ہیں ایک ساتھ 4 آدمی وضو کرتے تو پانی جاتے جاتے تھوڑا رکتے ہوئے جاتا، تو پانی کے اوپر جھاگ آتا۔ آگے کیا فرمایا دیکھیے، جیسے پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے جس میں کوڑا اور تنکے وغیرہ ہوتے ہیں۔ جیسے پانی اگر سمجھے 4 لوگ کھولے پانی جا رہا تو جو نیچے کچرا رہتا، کوئی تنکا رہتا، کوئی کاغذ رہتا، کوئی پرنی کچھ بھی رہتا، تو وہ اوپر تھوڑا آ جاتا اوپر۔ پانی تو جا رہا لیکن وہ اوپر ہلکا پھلکا رہنے سے اوپر آ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میجارٹی میں تو تم بہت رہو گے، لیکن کیا ہوگا کہ تمہاری حیثیت پانی کے اوپر جو جھاگ رہتا وہ جھاگ کے جیسی ہو جائے گی۔ اچھا، پانی کے اوپر جھاگ جو رہتا ہے اس کو ہٹانے کے واسطے کیا لوہے کی کوئی راڈ لانا پڑتا، کہ کریل لانا پڑتا، کہ اگر کوئی آدمی پھونکا تو بھی جھاگ ختم ہو جاتی۔ میجارٹی میں بہت رہو گے لیکن حیثیت تمہاری ایسی ہو جائے گی، کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے پانی کے اوپر جھاگ رہتا ویسے تمہاری حیثیت ہو جائے گی۔ ایمان اور اخلاق کے اعتبار سے انتہائی درجے گھٹیا ہو جائے گا مسلمان، اخلاق کے اعتبار سے گر جائے گا۔ تو کیا ہو جائے گی حیثیت؟ جھاگ کے جیسی حیثیت، کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا، اب یہ حیثیت کیوں نہیں رہے گی؟ اللہ کے نبی دیکھو اگلے جملے میں ارشاد فرما رہے وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا ڈر نکال لیں گے۔ ڈر ختم ہو جائے گا، روب ختم ہو جائے گا، دبدبا ختم ہو جائے گا۔ جیسے دیکھو آج بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہیں تو ایک روب پڑتا۔ 1400 سال گزر گئے لیکن روب اب بھی باقی ہے۔ ایک ایسی شخصیت گزری تاریخ اسلام میں جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام سنتے ہی فوراً ذہن میں تصور آ جاتا ہے کہ ایک جنگجو، جلے دلیر، بہادر نوجوان جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان کارزار میں سینہ سپر ہو جایا کرتا تھا، ایک روب پڑتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آج سے 1300-1350 سال پہلے اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام سننے سے روب پڑتا۔ ایسی کئی شخصیتیں تاریخ اسلام میں گزری ہیں، لیکن کیا فرمایا ہے اللہ کے نبی نے کہ تمہارے دشمن کے دل سے اللہ تمہارا روب کھینچ لے گا، روب ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ مصر میں دریائے نیل بہتا تھا۔ اس دریائے نیل میں وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک ایسا معاملہ پیش آتا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ دریائے نیل اپنا پانی بند کر دیتا، دریا خشک ہو جاتا، پانی نہیں آتا، اور رسم یہ بن گئی تھی کہ اگر کوئی نوجوان دوشیزہ اس دریا میں ڈالی جائے تو پھر دریا بہنے لگتا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہاں کے ذمہ دار بنائے گئے۔ اب ان کے سامنے یہ تفصیل آئی کہ ایسے ایسے حالات ہیں کہ یہاں پر اس طریقے سے دریائے نیل میں ایک نوجوان لڑکی کو ڈالنا پڑتا ہے ورنہ دریا خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ انہوں نے اسی وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اے امیر، یہاں کے ایسے ایسے حالات ہیں کہ دریائے نیل کی یہ صورتحال ہے اور یہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور وہ تحریر بھیج کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور چٹھی لکھی اور یہ کہا کہ اے عمرو بن العاص، جیسے ہی تمہیں یہ خط پہنچے فوراً اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ آپ ذرا تصور کرو
دریائے نیل انسان نہیں ہے، وہ تو سمندر ہے، پانی ہے، اور کیا کہا جا رہا کہ اس خط کو اس میں ڈال دو۔ عقل میں نہیں آ رہی بات۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ لاجک نہیں ہے، لاجک نہیں ہے، لوگ لاجک ڈھونڈتے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو لاجک ضروری نہیں، اللہ پر بھروسہ کافی ہے۔ اب خط اس میں ڈالیں گے تو بھئی خط کیا کام کریں گی، وہ دریا کیا کرے گی خط لے کے؟ لیکن خط ڈالا گیا، لکھا ہے کتابوں میں، جیسے ہی خط ڈالا گیا تو کچھ ہی دیر میں دریا ابلنے لگا، پانی بہنے لگا، اور پھوٹ پھوٹ کر پانی نکلنے لگا۔ حضرت عمر نے اس خط میں کیا لکھا تھا پتہ ہے؟ لکھا تھا عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کو پیغام۔ کیا لکھا تھا؟ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، ہمیں تیری ضرورت نہیں، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل۔ بس یہ خط ڈالا اور خط دریا چلنا شروع ہو گیا۔ یہ روپ تھا مسلمان کا ایک دور میں۔ لیکن آج کیا ہو گیا میرے دوستوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا سچ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا روپ ختم کر دیا جائے۔ تو کیا ہوا صاحب؟ روپ ختم کر دیا گیا۔ آج آپ دیکھو مسلمانوں کا روپ ختم ہو گیا۔ دشمن کیا ڈرتا، حکومتیں کیا ڈرتی۔ صحابہ کرام کا دور ایسا دور گزرا کہ بڑے بڑے وقت کے فرما رواں، بڑے بڑے بادشاہ، اس زمانے کے سپر پاور طاقتیں حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ سن کے ان کے اندر ایک ڈر بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکل جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا میرے دوستوں۔ اور آگے فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، یہ سب کیوں ہوگا؟ تمہارے دل میں، تمہارے اندر وہن نامی بیماری ڈال دی جائے گی۔ اس بیماری کے سبب تمہارے اندر سے روب ختم ہو جائے گا۔ روب ختم ہونے کی وجہ سے تمہاری حیثیت پانی کے اوپر جھاگ کی جیسی ہو جائے گی، تمہاری حیثیت جھاگ کے جیسی ہو جائے گی، تم فل میجارٹی میں رہو گے تب بھی کچھ اثر انداز نہیں ہو۔ تو یہ حالات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال سے زائد سال پہلے بتائے تھے میرے دوست۔ آج ہم دیکھ رہے وہ حالات۔ آج ہمارے اندر، ہمارے دشمنوں کے اندر روب ختم ہو گیا۔ آج مسلمانوں کو دبانا آسان ہو گیا، مسلمانوں پہ ظلم کرنا آسان ہو گیا، مسلمانوں کی حیثیت ختم کر دی جا رہی، مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کی جا رہی، مسلمانوں کے حقوق پر حملے کیے جا رہے، اور طرح طرح کی کوششیں اور طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی، مسلمانوں کے ساتھ طرح طرح کی مخالفتیں کی جا رہی۔ آج مسلمان کا کیس کسی عدالت میں آتا ہے تو مسلمان کو ہی کو ظالم بتانے کی کوششیں کی جا رہی، خود مسلمان کو مارنے والے طرح طرح گلیوں میں دندناتے پھر رہے ہیں، اور کئی معصوم بے قصور مسلمان سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ یہ سارے حالات کی خبر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی تھی۔ تو میرے دوستوں، جو بھائی جو بہن ان حالات کو پڑھے ہوئے رہتے، ان حالات کو سمجھے ہوئے رہتے، ان حالات کو سنے ہوئے رہتے، وہ اسباب پہ غور کرتے۔ اگر کس دنیا کے کسی ملک میں مسلمانوں پر کچھ حالات آئے تو وہ ان حالات کے اسباب پہ غور کرتے، وہ حالات کو دیکھ کر بے چین، بے قرار، جوش میں آئے، ہوش کھو دیے، یہ نہیں کرتے، بلکہ بھئی یہ حالات نبی نے بتائے یا نہیں بتائے؟ ہاں نبی نے بتائے۔ کیوں آئیں گے یہ حالات؟ یہ حالات اس لیے آئیں گے، ان کا حل کیا ہے؟ ان حالات کا یہ حل ہے۔